دوستو، مسلمہ کذاب کے دور میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ قبیلے بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا نام سجاح بنت حارث تھا۔ یہ عورت انتہائی حسین و جمیل، فریب کار اور ہوشیار تھی۔ لوگ اس کے حسن خطابت کے بھی دیوانے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک گروہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ سجاح بنت حارث نے نبوت کے اعلان کے بعد کہا کہ وہ اپنی قوم کے لیے اس دنیا میں الگ جنت بنائے گی جہاں حوریں ہوگی۔ اپنے اسی مقصد کے تکمیل کے لیے اس نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں حملہ کا ارادہ کیا، مگر اسے آخر تک حملے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس ارادے کا اظہار اس نے کئی بار اپنے پیروکاروں سے بھی کیا۔ مسلمہ کذاب کو جب سجاح کی نبوت کا دعوے کی خبر ملی تو اس نے بہت سے تحائف اس کے پاس بھیجے اور جنگ کے بجائے امن اور ایک دوسرے کی نبوت کے احترام کی خواہش کا اظہار کیا۔ مسلمہ کذاب نے سجاح سے ملاقات کی بھی درخواست کی اور پھر اسے 40 پہرے داروں کے ہمراہ ملنے کے لیے گیا۔ پہلی ملاقات میں اس نے سجاح سے کہا، عرب آدھا ہمارا تھا اور آدھا قریش کا، لیکن قریش نے عہد نہیں نبھایا، لہٰذا وہ آدھا میں نے تمہیں لکھ دیا۔ اس کے بعد مسلمہ کذاب نے سجاح کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ سجاح بنت حارث نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ مسلمہ کذاب چونکہ جھوٹا نبی تھا، اس لیے سجاح کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور دوسری ملاقات کا بے قراری سے انتظار کرنے لگا۔ اس نے پرفضا باغ میں نہایت خوبصورت اور عمدہ خیمہ نصب کرایا اور قسم قسم کے خوشبوؤں سے اپنے لباس کو معطر کیا۔ سجاح بھی اسی طرح تیار ہو کر آئی۔ مسلمہ کذاب کے سپاہیوں نے اسے سلامی دی اور خیمے تک پہنچایا، جہاں ایک جھوٹا نبیہ سے ملاقات کا منتظر تھا۔ دونوں تنہائی میں ملے۔ کچھ دیر بعد باہمی دلچسپی کے موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی وحی سنا کر ایک دوسرے کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر اس خیمے میں گواہوں اور حق مہر کے بغیر نکاح کر لیا۔ 3 روز کے بعد سجاح بنت حارث اس خیمے سے نکلی۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا، سجاح تم نے یہ کیا کیا؟ حق مہر کے بغیر ہی نکاح کر لیا۔ سجاح نے کہا، ٹھہرو میں ابھی مہر کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ وہ مسلمہ کے پاس آئی تو اس نے کہا، کہہ دو مسلمہ نے سجاح کے مہر میں فجر اور عشاء کی 2 نمازیں تمہیں معاف کرا دی جن کو نبی اکرم نے تم پر فرض کیا تھا۔ سجاح نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو اس مہر کی خبر سنائی۔ سجاح اور مسلمہ کذاب کی رات کی تنہائیوں میں ملاقاتوں کے چرچے عام ہونے لگے۔ اس جھوٹی نبیہ اور کاذب نبی نے خیمے میں اپنی شادی سے قبل جو الہامات ایک دوسرے کو سنائے وہ تاریخ ابن الاثیر اور تاریخ طبری میں مذکور ہے۔ تاریخ ابن الاثیر کے مطابق خالد بن ولید ہی نے سجاح کو جھوٹی نبوت کا جادو توڑا۔ وہ اسلامی لشکر کے آمد کی خبر سنتے ہی روپوش ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اسلام لے آئی اور بصرہ میں اس کا انتقال ہوا۔